حضرت علامہ سید حمزہ علی قادری علیہ رحمہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میں اگر گفتگو کرنا شروع کروں تو شاید ہو سکتا ہے مجھے الفاظ صحیح طور سے نہ ملیں، کیونکہ جو عشق کے دیوں کو جلانے والے ہوتے ہیں، جو محبتوں کی شمع کو روشن کرنے والے ہوتے ہیں، جو اسلام کے داعی ہوتے ہیں، محبتوں کے داعی ہوتے ہیں، امن کے داعی ہوتے ہیں، مساوات کے داعی ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو عام کیا کرتے ہیں، جو اہل بیت کی محبتوں میں ہر وقت غرق رہا کرتے ہیں، جو صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے عشق کے اندر بس دیوانہ وار چلا کرتے ہیں، آپ ان کی ذات کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ ان کا رتبہ، ان کا مقام کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ سید حمزہ علی قادری صاحب علیہ رحمہ ایک ایسی شخصیت تھے، جب وہ بولتے تھے تو ہم ان کو ٹکٹکی باندھ کے سنا کرتے تھے، جب وہ گفتگو شروع کرتے تھے اور جب ختم کرتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں مطلب انہوں نے کب آغاز کیا اور کب ختم کی بات۔ تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں اور بہت خاص لوگ ہیں، اتنے خاص لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کاموں کے لیے ان کو چنا ہے۔ اور میرا ماننا یہ بھی ہے کہ رہتی دنیا تک جب تک ظاہر عاشقوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا، حمزہ علی قادری صاحب علیہ رحمہ کا تذکرہ انہی عاشقوں کی صف میں ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس طرح کے ایوارڈز ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے برانڈڈ ایوارڈز ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں، اور ظاہر ہے اس کی اپنی ریکگنیشن ہے، لیکن یہ جو ایوارڈ ہے، اس ایوارڈ کی حیثیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ نعت خوانی کے شعبے میں جب تک آپ بچوں کو انکریج نہیں کریں گے، ان کو پروموٹ نہیں کریں گے، تو ان کے اندر وہ ذوق اور شوق نہیں پیدا ہوگا۔ لہٰذا راشد اعظم اکیڈمی جو کام کر رہی ہے، راشد اعظم خود ماشاءاللہ بہت بڑے نعت خواں ہیں، میری بڑی دعائیں ان کے لیے اور نیک تمنائیں، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کام کی بہت ضرورت ہے اور یہ کام ہوتے رہنا چاہیے۔ آج سید حمزہ علی قادری ایوارڈ تقریب میں حاضر ہوں، کیونکہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ سید وسیم احمد صاحب جو المدینہ نعت سینٹر کے روح رواں ہیں، اور محمد راشد اعظم صاحب جو راشد اعظم نعت اکیڈمی کے بانی اور چیئرمین ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس تقریب کے حوالے سے۔ اور کیونکہ شعبہ نعت کے جتنے بھی لوگ ہیں، شعراء ہیں یا نعت خواں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ماشاءاللہ پچھلے سال بھی ایک اس طرح کے ایوارڈ تقریب کا اجرا ہوا تھا، اور آج بھی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اور بڑی تعداد میں عاشقان رسول یہاں موجود ہیں، تو اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنی بڑی ہستی جناب حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو ایوارڈ کا اجرا کیا ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ تمام نعت خواں آج اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جمع ہیں، اور میرا چھوٹا بھائی راشد اور میرے بڑے بھائی سید وسیم احمد صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایوارڈ کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، پورے عالم اسلام کو بتا دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے عالم دین نعت خواں وہ دنیا میں ہمیشہ زندہ و جاوید رہتے ہیں۔ شکریہ۔ دراصل سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک عظیم شان ہم نے ایوارڈ تقریب کی، اور چونکہ حمزہ علی قادری صاحب کا میں نے تقریباً 1980 سے لے کے اور یہ 2017 تک میں نے تقریباً ان کے 500 سے زیادہ مرتبہ اناؤنس کیا، یہ مجھے اعزاز ملا۔ اسی سلسلے میں نے کہا کہ ہم ایک ایسی تقریب کریں کہ جو ہم حمزہ صاحب کی کوئی تقریب کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے جذبہ دیا، اور آج الحمدللہ راشد اعظم نے بھرپور میرا ساتھ دیا، اور قاضی نور اسلام صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اس طرح یہ ایوارڈ ہوا الحمدللہ بہت اعلیٰ شان۔ اللہ تعالیٰ حمزہ علی قادری صاحب کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایوارڈ کی کامیابی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایوارڈ کی کامیابی کے بعد بات یہ کہ ہم نے یہ ایوارڈ جو رکھا، یہ کیٹیگری تھی، نعت خوانوں کو دیا ہم نے، ان کو ہم نے آرگنائزر کو دیا، کمپیئر کو دیا، علماء کرام کو دیا۔ یہ صرف دینے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ لوگ بھی اور دوسری تنظیمیں بھی اس طرف کام کریں اور ایوارڈ کے لیے کام کریں۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میں تو اس کا سہرا تو صحیح بتاؤں تو سید وسیم شاہ صاحب کو اس لیے کیونکہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اور آج وہ کہتے ہیں کہ میرا ایوارڈ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو ایوارڈ ملا یہ میرا ایوارڈ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وسیم بھائی خود میرے لیے ایک ایوارڈ ہیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس محفل کو سجایا، پھر میں نے ان کی جتنا میں ساتھ دے سکتا تھا الحمدللہ دیا ہے، اور اتنی
ताकतवर और इतनी पुररौनक और इतनी हिम्मत तकरीब हमारी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, और दुआ करता हूँ कि ऐसी तकरीबात होनी चाहिए और तमाम नातखानों को, सना खान मुस्तफ़ा को, कौम पर हज़रात को, उलमाए दीन को अवार्ड मिलना चाहिए। ऑडियंस के लिए जो नेक्स्ट टाइम ऑडियंस के लिए कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मेरी कि ऑडियंस कोई खाली ना जाए। इस मरतबा मैंने अवार्ड के साथ साथ हमने सर्टिफिकेट का एहतमाम किया था, लेकिन 100 अवार्ड बहुत होते हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा हम एहतियात करेंगे कि इंशाल्लाह 100 की जगह 50 हों, लेकिन सिलेक्टेड अवार्ड हों और सिलेक्टेड वक्त में एक हमारी तकरीब जो है पाए तकमील तक पहुँच जाए। आज माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही कामयाब प्रोग्राम गुजरा है। नात ख़्वानी की फ़ील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही आगे जाएगा इंशाल्लाह, बहुत ही आगे जाएगा। और जिस तरह से राशिद आज़म साहब ने और सैयद वसीम साहब भाई ने जो ये प्रोग्राम अरेंज किया है, माशाल्लाह से बहुत अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मोहम्मद राशिद आज़म साहब को और इनकी पूरी टीम को, और माशाल्लाह सैयद मोहम्मद वसीम साहब को कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि गुज़िश्ता साल अलहाज खुर्शीद अहमद अवार्ड का एहतमाम किया गया। इस साल सैयद हमज़ा अली क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से अवार्ड का एहतमाम किया गया, जिसमें उन तमाम लोगों को कंसिडर किया गया, खराज तहसीन पेश किया गया अवार्ड की सूरत में कि जो शोबा नात से वाबस्ता हैं, चाहे वो नक़ीब है, नात ख़्वाह है, क़ारी है, मुंतज़िम है, सामीन है, जिस अंदाज़ के जो लोग हैं उन सबको अप्रिशिएट किया गया और तहसीनी कलमात उनके लिए कहे गए। मैं समझता हूँ बड़ी एक ऐसी फ़ज़ा है कि जिसे कराची शहर में आम होना चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क में, क्योंकि मोहब्बतों का सफ़र है, इस सफ़र को जारी रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैसल हसन नक्शबंदी है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र व सना के ताल्लुक़ से मैं जाना पहचाना जाता हूँ। हमज़ा अली क़ादरी साहब की जो शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी शख्सियत है कि माशाल्लाह उन्होंने पूरी ज़िंदगी तबलीग हुब्ब रसूल के लिए वक्फ़ कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो हमारे अकाबरीन हैं, हमारे असातिज़ा हैं, वो बताते हैं कि एक ज़माना था कि वो महफ़िल मिलाद में वो नज़ामत किया करते थे और उसके बाद फिर उनका ज़ौक़ बढ़ता रहा, बढ़ते अपने उनका मुताला वसी होता रहा और उसके बाद फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत आलिम दीन मारूफ़ हुए, ना सिर्फ मारूफ़ हुए कि बारगाह रिसालत में मकबूल भी हुए। तो इस हवाले से नात से उनका ताल्लुक़ जो है और हमेशा वो महफ़िल से जुड़े रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरजात बुलंद फरमाए और उनकी जो नात से मोहब्बत है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी महफ़िल से जुड़े रहने का जो सिलसिला था वो उनके ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक जारी रहा। अल्लाह ताला हम सबको भी जोड़े रखे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद शाहिद मकबूल अख्तर क़ादरी बहैसियत सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम हैदराबाद, कंट्री हेड नात वर्ल्ड इंटरनेशनल। अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा अली क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अवार्ड सेरेमनी में आज मैं मौजूद हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ राशिद आज़म भाई का, सैयद वसीम साहब का, कि जिनकी मोहब्बतों के तोफ़ैल यहाँ हाज़िरी मुमकिन हुई। बहुत अच्छी कोशिश है और ये वो खराज तहसीन पेश करने का एक नायाब अंदाज़ है कि जिसको हमेशा याद रखा जाएगा और जो अक़ीदत हमज़ा अली क़ादरी साहब की खिदमत में पेश की जा रही हैं वो हम सब के सामने हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा राशिद आज़म भाई को और उनकी मुकम्मल पूरी टीम को कि जिन्होंने इसका इनेकाद किया। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अली गौहर है और मैं मजहबी और समाजी तकरीबात की कॉम्पेयरिंग के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज़ का नाम भी आ जाता है। तो इस तकरीब के हवाले से जो राशिद आज़म एकेडमी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह जनाब राशिद आज़म और उनके रफ़क़ा ने मिलकर अल्लामा मौलाना हमज़ा अली क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए हवाले से जो अवार्ड की जो ये तकरीब है उसमें महफ़िल नात का जो ये इन्होंने आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है, यकीनन ये लायक़ तहसीन भी है और मैं समझता हूँ लायक़ तक़लीद भी है। अकाबरीन जो हमारे दीन की खिदमत के हवाले से मारूफ़ हैं, उलमा इकराम हैं, मशाइख़ इज़्ज़ाम हैं, वो अपनी तमाम तर उम्र तमाम तर ज़िंदगी को जो है वो दीन मुबीन की खिदमत के हवाले से अपनी गुजारते हैं
اور اپنے پند و نصاحی کے حوالے سے، اپنے سبق آموز خطابات کے حوالے سے یقیناً وہ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام الناس جو ہے ان سے سبق حاصل کرتی ہے اور دین کی صحیح راہ پر چل پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اکیڈمی نے جو یہ محفل منعقد کی ہے یہ لائق تحسین ہے، اور میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس حوالے سے تمام نعت خواں حضرات اور تمام جتنے بھی شائقین نعت ہیں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی محفل مبارکہ، آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اپنے دامن میں سینکڑوں کروڑ نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں، چونکہ آج یہاں پر جتنے بھی افراد جمع ہیں وہ محفل نعت ان کا حوالہ ہے، ان کی پہچان ہے۔ راشد اعظم نعت اکیڈمی، آرٹس کونسل کی جانب سے اور المدینہ نعت سینٹر کی جانب سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو محفل نعت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی طرح سے منسلک ہیں اور متصل ہیں۔ اس میں بہت سارے نعت خواں بھی شامل ہیں، اس میں نقیبان محافل بھی شامل ہیں، اس میں نعت آرگنائزر بھی شامل ہیں، اور اس میں محبان نعت بھی شامل ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں اپنے طور پر، اپنی طرف سے اور اپنے دیگر احباب کی جانب سے جناب محترم راشد اعظم صاحب کو، سید احمد شاہ صاحب کو جو آرٹس کونسل کے روح رواں ہیں، اور سید وسیم احمد صاحب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح کے یہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں کروڑہ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آج کا ایوارڈ چونکہ حمزہ علی قادری صاحب، سید حمزہ علی قادری صاحب کے نام سے منسوب ہے۔ سید حمزہ علی قادری صاحب کا نام بہت اعلیٰ مقررین میں ہوتا ہے، نہ صرف خالی وہ ایک مقرر تھے بلکہ ایک اعلیٰ خطیب تھے اور ایک ولی اللہ انسان تھے کہ جو کوئی ایسا آستانہ، جو کوئی ایسی مزار کہہ لیں، درگاہ کہہ لیں کہ ڈائریکٹلی ان کا ان سے واسطہ تھا، تعلق تھا، وہ ہر جایا کرتے تھے، وہ ہر جگہ پہ جایا کرتے تھے، اور ان کے معاملات اس طرح کے تھے کہ وہ کبھی انہوں نے کسی اور معاملات کو نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، انسیت، نسبت کا تعلق ان کا اتنا گہرا تھا کہ نہ صرف خالی کراچی بلکہ پورے پاکستان میں یہ حوالہ ان کی پہچان تھی، اور آج کا یہ ایوارڈ ان کے نام سے منسوب کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشد اعظم کا اور سید وسیم احمد صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر جناب سید حمزہ علی قادری صاحب کے نام سے اس ایوارڈ کو منسوب کیا۔ السلام علیکم، میرا نام شازیہ خالد ہے اور میرا تعلق المدینہ نعت سینٹر سے ہے، اور میرے المدینہ نعت سینٹر کے بانی سید وسیم احمد صاحب اور راشد اعظم صاحب نے آج جو تقریب رکھی ہے سید حمزہ علی قادری صاحب کے لیے، ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آج اتنی اچھی ایوارڈ تقریب ہوئی، اور ماشاءاللہ اس میں ہم سب کا بھی نام تھا اور ہم نے یہاں ایوارڈ شو لیا، اور دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں المدینہ نعت سینٹر راشد اعظم صاحب کو کہ انہوں نے اتنی اچھی تقریب کو ایوارڈ کیا، اور میری دعاؤں میں سب سے زیادہ شامل حمزہ علی قادری صاحب، یا اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما اور ہم سب کو دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایسی پیارے بابرکت محفل سجائی، اور جس میں ملک کی تاریخ کے بڑے ایوارڈ دیے گئے ثنا خوانوں کو، ہر سماجی شخصیات کو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس طرح کی محفلیں سجانے کی راشد اعظم کو اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے بس۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، المدینہ نعت سینٹر کی طرف سے یہ پروگرام ہوا، مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت اچھا پروگرام ہوا۔ قاضی اسلام صاحب نے جو محنت کی اس کے اندر اور سید وسیم صاحب نے اور راشد اعظم صاحب نے جو محنت کی، اور یہ ایوارڈ بہت تک کو دو کے بعد کیا، بہت اچھا ہوا اور بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر۔ السلام علیکم، میرا نام عقیدت احترام ہے، راشد اعظم نعت اکیڈمی سے میرا تعلق ہے، اور الحاج محمد راشد اعظم صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اتنا شاندار پروگرام کرنے پر، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انہیں اسی طرح فروغ نعت میں سرگرم عمل رکھے۔ نئی نسل کے لیے یہ اچھے پیغام ہے، اور ہماری نئی نسل کو اس سے ہی پتہ چلے گا پروگراموں سے کہ انہیں کس سمت جانا ہے۔ میرا نام محمد ایوب چشتی سہروردی ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ بہت ہی زبردست پروگرام، بہت ہی پیارا پروگرام ہوا ہے۔ راشد اعظم نعت اکیڈمی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے پاکستان سے ثنا خانان مصطفیٰ کو یہاں پر جمع فرمایا اور ان کی عزت افزائی فرمائی۔ میں آپ تمام دوستوں کو اور کراچی والوں کی محبتوں کا میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ یہاں کراچی آیا اور دوستوں نے بہت زیادہ میری عزت افزائی فرمائی۔ ماشاءاللہ صوبہ نعت کے حوالے سے الحاج راشد اعظم صاحب کا نام جو ہے بڑا نام ہے، اور آج کی پروگرام ایسا عظیم الشان پروگرام، ایسا سنگم انہوں نے خواتین ثناخواؤں کو بھی اور مرد ثناخواؤں کو بھی آپ نے ایوارڈ سے نوازا، اور اتنی کثرت میں اتنی
بہت زیادہ تعداد میں ثنا خانوں کو جو ایوارڈ آپ نے عطا فرمایا ہے، ویسے پاکستان کی تاریخ میں ایک وقت میں اتنے ایوارڈ کو بھی دیے گئے. اللہ تعالیٰ فروغ نعت کو ترقی عطا فرمائے اور یہ سلسلے کو کامیاب فرمائے. محترم راشد اعظم کے مشن کو اللہ کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی رحمتوں و برکتوں پر رکھے، ہم سب پر اپنا اللہ خصوصی فضل فرمائے. اور فروغ نعت کے حوالے سے جو راشد اعظم صاحب ایک کم عمری سے جو کام کر رہے ہیں، یہ انہی کا شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اس پررونق تقریب میں موجود ہیں، جہاں پر حمزہ علی قادری صاحب کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی گئی ہے ان کے اصال ثواب کے لیے، اور ان کے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک ایوارڈ کی تقریب رکھی گئی. اور اس کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ علامہ صاحب کے اصال ثواب کے لیے ایک محفل نعت ہو جائے، اور جتنے بھی شعبے کے ہمارے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا اپریسیشن کرنے کے لیے. المدینہ نعت سینٹر اور راشد نعت اکیڈمی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا، اور ان کی کاوشوں کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی مبارکباد المدینہ نعت کونسل کے لیے، اور خاص طور پر ہمارے وسیم بھائی اور راشد اعظم بھائی کہ جنہوں نے نعت خوانوں سے محبت کا اظہار، خوبصورت اظہار، علماء سے محبت کا خوبصورت اظہار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعت خوانوں کو ایوارڈ دیے، تمام مذہبی شخصیات جو نعت سے وابستہ انہیں ایوارڈ سے نوازا. ان کے لیے دعا گو اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں المدینہ نعت سینٹر سید وسیم احمد صاحب کو اور راشد اعظم صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت ایوارڈ تقریب کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں اس کی برکت عطا فرمائے، اور ایسی ایوارڈ تقریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ثنا خانوں کو اور اس شعبے سے وابستہ افراد کو توفیق عطا فرمائے، اور اس شعبے میں اور زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.